نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 4 پر اختتام ہوا تھا ہمارا، اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، یعنی مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے بچار وغیرہ کو حرام قرار دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزق سے بغاوت ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آئے، انہوں نے انہیں دین سے بہکا دیا، تو جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اس کو حرام ٹھہرا دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعید بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب دعوت کر دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب دعوت ہو جاؤ گے، یعنی مطلب کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کی عبادات قبول نہیں کی جاتی ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں در حقیقت وہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم ایسی بات کرو اللہ کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم ایسی بات کہو اللہ کے بارے میں مَا لَا تَعْلَمُونَ جس کا تمہیں خود علم نہیں رکھتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ثَابِتُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا، تو کہتے ہیں بے شک ہم پیروی کریں گے جو ہم نے پایا ہے عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اس پر اپنے آباء و اجداد کو۔ اَوَّلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، حالانکہ کیا اگرچہ ہو ان کے آباء و اجداد نہ سمجھتے کچھ اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پہ ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتارے پہ چلو، یعنی توحید و قرآن پہ ایمان لاؤ، پاک چیزوں کو حلال جانو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا انہیں حلال جانو، جنہیں حرام قرار دیا ہے یعنی شیطان کے نقش و قدم پر چلنے کا تو ان کو حرام کرو، کیونکہ شیطان ہی بدی و بے حیائی کی طرف ہمیں حکم دیتا ہے کہ مطلب وہ ہمیں بدی و بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے اسے حرام نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے اتارے پہ چلو۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو عقل رکھتے تھے اور نہ ہدایت، تو جب باپ دادا دین کے معاملات کو نہیں سمجھتے تھے اور راہ راست پہ نہیں ہوتے تو ان کی پیروی کرنا حماقت و گمراہی ہے، بیوقوفی ہے۔ اس کے بعد ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس کی مثال کی طرح ہے جو پکارے کسی کو، جو ایسے جانور کو پکارے جو نہ تو سنتا ہو سوائے پکارنے اور چلانے کے، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ،
اور بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے، یعنی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو جو خالی چیخ و پکار کے سوا کسی کی نہ سنے، یعنی وہ بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں، یعنی جس طرح جانور جو ہیں وہ چرانے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ صرف آواز ہی سنتے ہیں، ان کے معنی نہیں سمجھتے، تو یہی حال ان کافروں کا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے مبارک کو تو سنتے ہیں لیکن اس کے معنی ان کو سمجھنے اور ان کے فیض سے فیض یاب ہونے کا فائدہ وہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو انہیں عقل نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ حق بات کو سن کے بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور حق بات ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتی ہے، یعنی انہوں نے نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں میں سے اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کفران شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اور جتنا آپ شکر کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے۔ یہاں پہ ایک شخص تھے، انہوں نے واقعہ بیان فرمایا تھا، وہ پیغمبر کا نام تو نہیں معلوم ہے لیکن ایک صحرا سے جا رہے ہوتے ہیں وہ، تو ایک شخص ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ وہ مجھے نعمتیں دینا ختم کر دے کیونکہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی ہیں، کہ میرے پاس اتنی نعمتیں ہو گئی ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ تھوڑی سی نعمتیں دینا وہ مجھے کم کر دیں۔ تو وہ پیغمبر جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا۔ پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں وہ بالکل برہنہ لیٹا ہوتا ہے اور مٹی سے اس نے اپنے جسم کو چھپایا ہوتا ہے، تو جب پیغمبر جو ہے ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ شخص آپ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا میرے بارے میں کہ مجھ پہ رحم کریں، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ نے مجھے برہنہ رکھا ہوا ہے کہ مٹی سے میں اپنا جسم چھپا رہا ہوں، مطلب شکوہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو دونوں شخص کا حال بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلا شخص تمہیں ملا اس کو کہو کہ میرے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو اس کو دینا بند کر دوں گا، یعنی جب تک وہ شکر ادا کرتا رہے گا تو میں اس کو دینا بند کر دوں گا، جب تک وہ شکر ادا کرتا رہے گا میں اس کو زیادہ نوازتا جاؤں گا، جب وہ شکر ادا کرنا ختم کر دے گا تو اس کی نعمتیں ملنا بھی اس کو ختم ہو جائیں گی۔ اور جو دوسرے شخص ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کہو کہ جس حال میں ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جب وہ پیغمبر واپس آتے ہیں اور پہلے والے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرنا ختم کر دو، بند کر دو تو میں تمہیں دینا بھی بند کر دوں گا، تو وہ شخص کہتا ہے میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا ختم کر دوں، میں پوری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں ان نعمتوں کا تو تبھی بھی میں اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دیتا جائے گا۔ پھر جو دوسرا شخص ہے اس کے پاس جب پیغمبر جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں شکر ادا کرو، تو وہ آگے سے پھر کہتا ہے کہ کس حال میں شکر ادا کروں، کیا پیغمبر تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے مٹی سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہے، تو اتنے میں ہوا چلتی ہے وہ جو مٹی ہوتی ہے نا وہ بھی اس کے جسم سے اٹھ جاتی ہے، وہ بالکل برہنہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ وہ پیغمبر اس شخص کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو گے تو اللہ اور دے گا، ورنہ یہ جو تمہیں جسم چھپانے کے لیے مٹی ملی تھی یہ بھی اڑ گئی ہے۔ تو اس میں بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار
جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائیں یا ان کو اسلام کے مطابق یعنی جو تکبیر پڑھے بغیر مارا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر وغیرہ کر کے گولی سے مارا گیا ہو، یا وہ گر کر مر گیا ہو، کسی ہاتھ سے موت سے مر گیا ہو، یا کسی جانور نے لڑائی کر کے سینگ سے مارا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کر دیا ہو، تو اس کو مردار کہتے ہیں۔ اور اسی کے حکم میں داخل ہے کہ زندہ جانور کا وضو جو کاٹ لیا گیا ہو، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مردار تم پر حرام کیے گئے ہیں۔ پھر مردار کی اقسام بتائی ہیں کہ جو آپس میں لڑ کر مر جائیں یا ہلاک ہو کر مر جائیں یا گولی لگ جائے، تو مردار جانور کا کھانا حرام ہے، مگر اس کا پکا ہوا چمڑا جو کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی پٹھے ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک مسئلہ ہے نا، تو اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مردار جانور کو کھانا تو حرام ہے، لیکن اس کے پکے ہوئے چمڑے کو کام میں لانا جو ہے نا وہ جائز ہے۔ وَدَمَّ اور خون، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ اور سور کا گوشت، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ خون ہر جانور کا حرام ہے اگر بہنے والا ہو، مطلب ہر جانور کا۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ او دمن مسفوحا، بھی بتایا کہ سور نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء حرام ہے، کسی کو بھی کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں گوشت کے ذکر پہ اکتفا کیا گیا ہے کہ جو مردار ہے نا ان کو کھانا تو حرام ہے ہی ہے، لیکن اس کے پکے ہوئے چمڑے سے اور بالوں وغیرہ سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو سور ہے اس کا گوشت تو حرام ہے ہی، اس کے کسی بھی عضو سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، اور ہر وہ جانور جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہو، جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، خواہ وہ تنہائی میں ہو یا خدا کے نام سے کیسے کچھ مطلب تکبیر پڑھنا بھول گیا ہو، تو وہ حرام ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام لیے بغیر ذبح کیا ہے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر ذبح صرف اللہ کے نام پر کی ہے اور اس سے قبل یا بعد میں کسی اور شخص کا نام لیا کہ فار ایگزامپل ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے، تو ہم پہلے اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، اور پھر پہلے اللہ کا نام لیں اور پھر کہیں کہ عقیقے کا بکرا ہے یا ولیمے کا دمبا ہے یا اس شخص کے صدقے کے لیے ہے، تو جس کی طرف سے بھی وہ مطلب ذبح کیا گیا اس کا نام لے لینا، اور جن اولیاء کے لیے، تو یہ سارے ہمارے پاس اِصال ثواب بن جاتا ہے۔ یعنی اس چیز میں اس بات کو کلیریفیکیشن دی گئی ہے کہ ہم جو صدقہ، حقیقہ یا ولیمے کے لیے بھی جو قربانی کرتے ہیں، تو اس میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں، پھر جس شخص کے نام پہ کر رہے ہیں اس کا نام لیں، تب اِصال ثواب ہے، تب وہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو ناچار ہو، یعنی جو حرام چیز کے کھانے پہ مجبور ہو، اس کو نہ کھانے سے خوف جان ہو، تو اگر اس کو نہ کھائے تو اس کو اپنی جان جانے کا خدشہ ہو، تو بھوک یا ناداری کی وجہ سے اس کی جان پہ بن جائے، کوئی حلال چیز اس کو اس ٹائم میسر نہیں ہے، یا کوئی شخص حرام کھانے پر جبر کرتا ہو، تو اس ٹائم پہ کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت نہ رہے۔ یعنی اس آیت میں یہ اس چیز کی کلیریفیکیشن دی گئی ہے کہ اگر ایسا شخص ہے جو اس کو حلال کھانا میسر نہیں ہو رہا ہے اور حرام کھانا اس کی مجبوری ہے ورنہ اس کی جان چلی جائے گی، تو تب جائز ہے۔ نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، تو اس پر گناہ نہیں، یعنی وہ اپنی خواہش سے نہیں کھا رہا وہ چیز، اور نہ اپنی ضرورت سے، یعنی اس کا پیٹ بھر گیا پھر اس سے زیادہ نہیں کھا رہا، تو اس پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اور وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں ستھرا کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کی تفسیر جو ہے نا اگلے پارٹ میں کرتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔